مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو۔ ایک انگریز نے کہا جب عورت برقع پہنتی ہے تو مجھ کو بہت غصہ آتا۔ اس انگریز سے پوچھا یار عورت جب برقع پہنتی تم کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کہ غصہ اس لیے آتا ہے کہ جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیا جاتا ہے اسی طرح برقعے سے عورت کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے برقع پہننے والی عورت سے مجھ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹ کر کے شربت بنا لیا اور کہا انگریز صاحب میں شربت پی لیتا ہوں اور نیمبو کاٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو پانی آیا ہے وہ آپ پی لیجیے۔ انگریز بولا آپ صحیح بول رہے ہیں، ادھر جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں خود بخود پانی آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جب عورت بے پردہ بے برقع سڑک پر چلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹنے کے بعد لوگوں کے منہ میں پانی آتا۔ مسند خطابت پر بیٹھ کر کے حضرت تھانوی دعا کیجیے اللہ ان کر کے درجات کو بلند فرمائے۔ کہہ رہے تھے پردے میں عورت کو رکھو، پردے میں عورت کو رکھو، آبرو بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا۔ آبرو بچانا ہے ایمان بچانا ہے، عورت کو پردے میں رکھو۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا کیا پردہ پردہ کرتے رہتے، پردے کے علاوہ بیان کیجیے۔ پردے کی وجہ سے عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کون سی آیت میں پردہ ہے بتائیے، کون سی حدیث میں پردہ ہے بتائیے۔ حضرت نے ترکی بترکی جواب دیا 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو اور 10 کا نوٹ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو، کون سی حدیث میں ہے کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی تو حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت کرنا نہیں جانتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آ جائے گی، عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہی بغل میں اتر پردیش علی گڑھ ہے، یہاں پر ایک قانون آیا، سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا۔ اس قانون میں کیا لکھا ہوا تھا کہ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتی ہے، عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بزدل ہو جاتی ہے، بہادر نہیں رہتی، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو دوسرے سے نیک گمان نہیں رہتی، بدگمان ہو جاتی ہے، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو اس کو ترقی نہیں ہوتی۔ سر سید احمد خان صاحب نے اس قانون کو لے کر کے پھاڑ دیا، تمہاری حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے جیسے حکومت چلی گئی عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گی۔ ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے کے ساتھ نکلتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرا خون کھول جاتا ہے جب کوئی پردے کے ساتھ برقعے کے ساتھ عورت نکلتی، میرا خون کھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ برقعے کو جلا دو، پردے کو جلا دو، بغیر دوپٹے کے بغیر برقعے کے سڑک پر آزادی کے ساتھ گھومو پھرو۔ جب اس نے اپنی بیوی کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیا، اس کی بیوی کا کسی سے چکر ہو گیا، وہ بھاگ گئی۔ اب وہ آدمی رو کر کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا، اس نے کیا لکھایا؟ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔ ڈی جے بج رہا تھا،
ایک فاطمہ نام کی عورت ڈانس کر رہی تھی، اس پر ایک مصرع پڑھ رہی تھی، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا کہ فاطمہ بن کر کے بھی تو ڈانس کر رہی ہے اور مصرع پڑھ کر کے اپنا انجام جاننا چاہتی ہے، مرنے کے بعد تم کو خدا بتائے گا کہ تم کہاں جائے گی، جنت میں یا دوزخ میں، لیکن میں تم کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ تم مصرع مکمل کرو، میں تمہارا جواب مکمل کر رہا ہوں۔ خدا جانے کے قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پرائے مال کو ہم اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ جو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ پیسے کی بارش ہو رہی تھی، یہ چھوٹا بچہ چھوٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ نادان ہے یا دانے دار ہے آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو پیسہ دیجئے، آپ 10 روپے 20 روپے 100 50 روپے دیجئے، یہ اس پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے، لیکن باپ نے اس کے لیے جو سنبھال کر کے پیسہ رکھا اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں تھوڑا پیسہ دیا، بچے کی طرح، دنیا میں چھوٹی ضرورت تھی اس لیے تھوڑا پیسہ دیا، اللہ نے سب کچھ جمع کر کے ہمارے لیے جنت میں رکھ دیا۔ ہم دنیا کی دولت کو اپنی دولت سمجھتے ہیں، خدا کے پاس جو ہمارے لیے جمع اس کو اپنی دولت نہیں سمجھتے، اس بچے کے برابر ہم نادان ہیں۔ دوسری بات سنیے، چھوٹا بچہ جتنا ہوگا وہ چاقو پکڑنے کی کوشش کرے گا، آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، لیکن اس بچے کے ہاتھ پکڑ کر کے آگ سے بچانے والی ماں ہوتی ہے، بچانے والا باپ ہوتا ہے، قدم قدم پر اس کا خیال کرتا ہے۔ یہ نادان اپنے نقصان کو نہیں سمجھتا، اس لیے باپ چاقو چھین لیتا ہے، بچہ منہ پر تماچا مارتا ہے، ماں اس کو چوم لیتی ہے، باپ چوم لیتا ہے۔ یہ نادان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چاقو سے اسی کا نقصان ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ چیزوں کو حرام کیا، حرام میں ہمارا نقصان تھا، ہم نادان ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تیسری بات کو غور سے سنیے گا، جتنا چھوٹا بچہ ہوگا ماں اس کو صابن لگاتی رہے گی، رگڑتی رہے گی، وہ روتا رہے گا، ماں اس کو نہاتی رہے گی، اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ بچے کو جب تک ماں نہائے گی نہیں اس کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا، اس لیے وہ روتا رہتا ہے۔ BBC لندن جاری ہے، ماں کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ جب دنیا میں اللہ ہمارے اوپر مصیبت ڈالتا ہم روتے رہتے ہیں، خدا کو کوئی پرواہ نہیں۔ ماں کو پتا ہے کہ جب تک نہائے گا نہیں میل کچیل صاف نہیں ہوگا، خدا کو پتا ہے جب تک مصیبت میں روئے گا نہیں گناہ کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ ایک بات آپ کا دل بہت مضبوط کرے گی، خدا ہمارا کتنا مہربان، ہم کتنے نادان۔ چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو اچانک ذہن میں آتا یار چھوٹے بچے کا کیا قصور تھا، کیا گناہ تھا، چھوٹا بچہ بچپن میں مر گیا معصوم، اس کا کیا گناہ تھا؟ اس کا جواب حضرت نانوتوی نے دیا، اللہ کے یہاں ایک کوٹا ہے بے حساب جنت میں داخل ہونے کا،
وہ کوٹا بچوں کے لیے ہے. جو بچہ بچپن میں مر گیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا, وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا. خدا کتنا مہربان, بچے کو بے حساب جنت میں داخل کر دیا. ماں باپ نے مصیبت پر صبر کیا, صبر کے بدلے ماں باپ کو جنت دے دیا. اس پر بھی کرم کیا, اس پر بھی کرم کیا. رمضان کے ٹائم میں آپ دیکھیں گے ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا, بھینس کا انڈا, کیلے کا چھلکا بھیک مانگتا, اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر دے دو. اب یہ بھیک مانگ رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے؟ ایک آدمی آیا سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے. اب اس آدمی کو بڑی شرم آئی, یار میں بھیک مانگتا ہوں, کتنا بے شرم آدمی سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا, اور یہ آدمی کتنا شریف ہے, بھیک بھی دے رہا, سر بھی جھکا رہا ہے. اس کو بڑی حیرت ہوئی, اس کا ہاتھ پکڑ کر کے وجہ پوچھی کہ بھائی صاحب بے شرم تو میں ہوں, بھیک مانگ رہا ہوں, سر اٹھا رہا ہوں, تم تو بھیک دینے والے ہو, تم سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ کتنی پیاری بات کہی, اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے. اس نے کہا یار تم کو بھیک کے لیے اللہ نے بعد میں کھڑا کیا, میری جیب میں اللہ نے پہلے پیسہ دے دیا تمہارے لیے. میرا راستہ کسی اور طرف جا رہا تھا, اللہ نے ادھر نکال دیا. تو کام تو اللہ نے بنایا کہ تمہارے واسطے میری جیب میں پیسہ دے دیا, اسی کا دیا ہوا پیسہ اسی کی توفیق سے میں تم کو دے رہا ہوں. کام تو اس کا ہے, مفت میں میرا نام ہو رہا تھا, اس لیے سر جھکا کر کے شرمندہ ہو کر کے تم کو بھیک دے رہا تھا. کرو یاد وعدہ جو رب سے کیا تھا, اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا. مگر آ کے دنیا میں بھولا ہے انسان, نہ کچھ یاد اس کو رہا عہد و پیمان. وہ ماں باپ سے مہربان ہے زیادہ, ہمارا محافظ نگہباں زیادہ. میرے پیارے بھائی رہے دھیان اس کا, بنایا ہے انسان ہے احسان اس کا. ہاتھ اٹھائیے, آذان آج سنیں گے, نماز کل پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے, بالکل صحیح جا رہا ہے. یہ دیکھیے ان لوگوں کو پھانسی پر چڑھانا ہوگا. یہ لوگ کلکتہ نہیں جائیں گے, سیدھے ہمارے ساتھ رانچی جانے والے. اللہ ان کو سلامت رکھے. دھیان سے سنیے گا. سیرت کے حوالے سے دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں. اور آپ کی پیشانی اس طرح چمک گئی ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے. اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے. ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجئے. صرف 3 منٹ کا پیغام آتا ہے. آپ اگر مکمل توجہ نہیں کریں گے آپ کے سر سے نکل جائے گا, میرا پیغام ضائع ہو جائے گا. جس آدمی کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے, جس عورت کو سر پر چوٹی ہوتی ہے, اس کے منہ سے بدبو نہیں آتی. جس عورت کے سر پر بال ہے, چوٹی ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس عورت کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی. جس عورت کے سر پر بال نہیں ہے اس کے منہ کی بدبو ختم نہیں ہوگی. بال اگر سر پر ہے, چوٹی سر پر ہے, تو عورت خوبصورت ہو جاتی ہے. اور اگر چہرے پر داڑھی ہو تو مرد خوبصورت ہوتا ہے, کیونکہ نبی کی سنت چہرے پر آ گئی. اللہ منہ کی بدبو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا. ایک بات سنیے تجربے کی. آپ کیسے سوتے ہیں؟ بائیں کروٹ. آپ کیسے سوتے ہیں؟ دائیں کروٹ. یہ بائیں کروٹ آپ سوئیں گے تو آپ کی آنکھ لگے گی, کان بھی لگ جائے گا. آذان جب مسجد سے ہوگی تو آواز کان میں نہیں پہنچے گی. بائیں کروٹ سو رہے ہیں آپ, دل ادھر ہی ہے, آپ اس کروٹ سو رہے ہیں, آنکھ بھی بند, کان بھی بند. کتنی ہی زور کی آواز سے آذان آئے, آپ کے کان میں نہیں پہنچتا. کیوں؟ بائیں کروٹ پر سونا سنت کے خلاف ہے. ٹھیک آپ دائیں کروٹ پر سو جائیے, یہ سنت کے مطابق ہے. دیکھیے سنت کا کتنا بڑا فائدہ ہے. آپ جیسے ہی دائیں کروٹ پر سوئیں گے آپ کی آنکھ سوئے گی, کان جاگے گا, دل لٹکا ہوا ہے. اب مسجد سے جب صدا لگے گی تو آپ کے کان میں بھی پہنچے گی. دوسری بات, ایک طرف آپ
کوٹ پینٹ پہن لیجئے، لوگ آپ کو نوکر چاکر کہیں گے، اس سے زیادہ نہیں کہیں گے۔ دوسری طرف آپ جبہ پہن لیجئے جو نبی کا لباس ہے، آپ کو دیکھنے کے بعد لوگ کہیں گے یار بادشاہ جا رہا ہے، شہزادہ جا رہا ہے۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مائک آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی نعمان صادق صاحب بھی مائک کو پھاڑ رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مائک بوڑھا نہیں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ جوان ہے۔ یہ تو اچھا کیا انہوں نے کہ جلدی سے راستہ بدل دیا، ورنہ سب سے زیادہ ان کا پنکچر ہو جاتا۔ اللہ جزائے خیر دے، بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے نظامت کی ہے، اور یہ آغاز پر ہوتا ہے، یہ آپ کی محبت ہے، بہت خلوص سے آپ سن رہے ہیں، اللہ ان کی نظامت کو قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، یہ لائٹ ہے، مائک ہے، اس کا پاور ہاؤس سے کنیکشن ہے، یہ مائک بھی کام کر رہا ہے، یہ لائٹ بھی کام کر رہی ہے، جنریٹر میں تیل ہے تو یہ مائک بھی ہے، لائٹ بھی ہے، تیل ختم ہوا مائک بھی بند، لائٹ بھی بند۔ آج سے 50 سال پہلے لال قلعہ کو دیکھیے، یہ لائٹ اور مائک کا سسٹم پاور ہاؤس سے نہیں تھا، جنریٹر سے نہیں تھا، بلکہ ڈبیا جلتا تھا، چراغ جلتا تھا، اس میں تیل ڈالا جاتا تھا، باہر سے اگر طوفان آیا ایک ایک کر کے ہر چراغ بجھ جایا کرتا تھا۔ اکبر بادشاہ 1500-1600 عیسوی میں سو رہا ہے لال قلعے میں، ہر طرف لائٹ ہے، ہر طرف چراغ جل رہا ہے، اس میں تیل ہے، اچانک جو طوفان آیا ہر چراغ بجھ گیا، اس کے بعد جو اس کی آنکھ کھلی تو وہ ڈر کے مارے گھبرا گیا، کانپنے لگا، بیربل کو بلا کر کے کہا کہ مجھے اس اندھیرے سے گھبراہٹ ہو گئی ہے۔ کہا کیوں گھبراہٹ ہوئی؟ کہا قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ کہا ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی اوپر تھے، دن اوپر اجالا تھا، نبی نیچے چلے گئے ہیں قبر میں، مسلمانوں کے قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس، کہا بیٹی مبارک ہو، لڑکا مل گیا، 17 ڈبیا تیل جلا رہا تھا جس کو تلاش کرنے میں مل گیا، لڑکا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، بہت بڑا مالدار ہے، اس سے تمہارا رشتہ ہونے جا رہا ہے، مبارک۔ بیٹی نے کہا ابا حضور ایک سوال ہے، سوال کا جواب مکمل ہوگا تو رشتہ منظور، ورنہ رشتہ منظور نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے کہ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا سیدھے جمعہ میں، سیدھے رمضان، اس کے بعد جیب میں ٹوپی آ جاتی۔ بولا ابا حضور چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا کہ شادی کے بعد رکھ لے گا، ابھی تو جوان ہے، کنوارا ہے۔ کہا ابا حضور جب مالدار ہے تو حج فرض ہو چکا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی ہے، نبی کا روضہ دیکھا ہے؟ تو کہا جب ہر چیز سے ریٹائر ہو جائے گا، لاٹھی پر آ جائے گا، کمر جھک جائے گی تو حج پہ جائے گا، ابھی کتنا ضروری ہے۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں۔ جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں، نبی کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں، خدا کا لحاظ نہیں، ابا حضور جب اس سے میرا رشتہ ہوگا، جب خدا کا لحاظ نہیں کرتا، نبی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ میرا لحاظ نہیں کرے گا۔ مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جو لڑکا جتنا کالا ہوگا اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگائے، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جائے گا، وہ کالیا گورا نہیں ہوگا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، اس کالے کو بھی چودھویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دروازے پر ایک کالے نے دستک دیا، بیٹی کا باپ دروازہ کھول کر کے سامنے کھڑا تو دیکھا ایک کالا۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہا رانچی سے آ رہے ہو یا پٹنہ سے آ رہے ہو؟ ہاتھ پاگل ہو یا پھول پاگل ہو؟ شیشے میں شکل تو دیکھ لی ہوتی۔ کہاں میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو؟ کہاں تم نوکر چاکر ہو، میری بیٹی مالدار ہے، اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ باپ نے کہا بیٹی غلط قدم اٹھا رہی ہو، تو بیٹی نے کہا کہ ابا حضور آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ چہرہ کالا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ بھیجنے والا کملی والا ہے۔ کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار، ہو گئی کسی کی نگاہ طرز سلف
بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام۔ بڑے اچھے ماحول میں، زندہ ماحول میں آپ نے سنا۔ میں آپ کی جوان کنواری بیٹی کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ تیسرا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگا۔ یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، دونوں ہاتھ اٹھا دیتے، بعد میں سوچتے رہتے ہیں کہ سوال صحیح تھا کہ غلط۔ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جتنا بھی سن رہے ہیں، جیسا بھی سن رہے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ انسان کون ہے؟ اس کا جواب ایک ہی لائن میں آیا، جو علم والا ہے وہ انسان ہے۔ علم سے خدا کو پہچانے گا، علم نہیں تو خدا کی کو نہیں پہچان سکتا، تو وہ انسان ہے شکل کا، سوچ کے اعتبار سے حیوان ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ ایک ہی لائن میں جواب آ رہا، جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے وہ بادشاہ ہے۔ یہ بادشاہ تو کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کرتا ہے، اور جس کے دل میں محبت دنیا کی نہیں ہے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ دنیا میں کمینے لوگ کون ہیں؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے، جو پیٹ پالنے کے چکر میں اپنے دین کا سودا کرتے ہیں، یہ کمینے اور نکمبے لوگ ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ بے وقوف کون ہے؟ جس کو اپنا عیب نظر آتا ہے، دنیا کو نظر نہیں آتا، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اور سب سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کون ہے؟ جس کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، دنیا اس کے عیب کو دیکھ رہی ہے۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان سے پوچھا گیا، رک جاؤ، یہ سامنے سے جو کتا گزر رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ تم اس سے بہتر ہو یا کتا تم سے بہتر ہے؟ اس مسلمان نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اگر مرنے کے وقت میں کلمہ سے اور ایمان سے محروم ہو گیا تو میں اس کتے سے بدتر۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، یہ بستی ہے، اس کا نام ہے کلارام شاہ پور۔ اتنا لمبا ہے کہ 2-3 مرتبہ اس کو رٹنا پڑا۔ 2 گاؤں الگ ہے لیکن جلسے نے دونوں کو ایک کر دیا ہے۔ اللہ زندگی بھر کے لیے اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ بہت اچھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ آ رہے تھے جلسہ سننے کے لیے، نکڑ پر بستی کا ایک آدمی کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ کہا دایاں بایاں مت ہونا، سیدھا چلے جانا، سامنے جلسہ ہی ہے، آبادی ہے، بستی ہے۔ وہ جو سیدھا گیا تو سیدھا قبرستان پہنچ گیا، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کہاں بھیج دیتے ہیں زندہ آدمی کو۔ وہ پلٹ کر کے گیا، اس سے پوچھا، ارے اللہ کا بندہ، میں نے آبادی اور بستی پوچھی کہ جلسہ سننے کے لیے جانا تھا، تم نے قبرستان زندہ آدمی کو بھیج دیا۔ کہ سچائی یہ ہے کہ جس کو تم بستی سمجھتے ہو وہ بستی نہیں ہے، بستی تو اصل میں قبرستان ہے۔ میں نے یہاں سب کو آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن یہاں سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟
او غافل انسان انسان او غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا وہاں پہ ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ او غافل انسان انسان او غافل انسان۔ پیغام ختم ہو گیا۔ جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام سننے کے لیے ہمارے جوان تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے۔ اللہ آپ کے بڑھاپے کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دنیا میں اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو اس کو نوٹ کر کے جائیے۔ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے، اس بات کو لے کر کے نوٹ کر کے جائیے۔ اللہ 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ صرف 2 ہی کام کرنے ہیں، ڈس بریک مار کر کے تھوڑا ٹھنی چونی کو تیار کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ محبت کے جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے ترقی کے لیے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، اللہ آپ کو محتاج نہیں رکھے گا، غنی بنا دے گا۔ کام مگر 2 ہی کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اس کو دھیان سے سنیے گا، یہ دنیا پانی کی طرح ہے، پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، یہ دنیا ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں۔ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی ہے۔ جب پانی زیادہ ہوتا ہے سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ جب حد سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے۔ پانی کو چلو پر لیجئے، ترقی پر لے کر کے دیکھیے، وہ چاندی کی طرح چمکتا ہے۔ کیوں؟ رنگ بو مزہ اچھا ہے تو پانی اچھا ہے، جہاں رنگ بو مزہ خراب ہو گیا پانی خراب ہو گیا۔ اگر حلال ہے تو دین اچھا ہے، اگر حلال کے ساتھ حرام مل گیا تو دین برباد ہو جاتا۔ آپ اپنی مری ہوئی مرغی کو پھینکیے، سڑک پر پھینک دیجیے، اس پر کوا آئے گا۔ بس ہم تھک گئے، آپ لوگ اگر تھک گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے جلسے میں اسٹیج سے جلسہ بنتا نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے پاور ہاؤس اسی اسٹیج سے آپ کو مل رہا ہے۔ پاور ہاؤس یہ اسٹیج بن گیا ہے، یہی سے آپ کو سپلائی مل رہی ہے۔ اللہ اسٹیج کو بھی سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، بیچ بیچ میں مذاق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ ماحول بنتا رہے، کسی کو شرمندہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر کے پھینکیے، تو جب کتا آئے گا تو عجیب طریقے سے کھائے گا اس کو، اور جب کوا آئے گا تو عجیب طریقے سے کھائے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جب اس پر کوا آئے گا تو اکیلا نہیں کھائے گا، پورے کلارام شاہ پور کے کوا کو ولیمے کی دعوت دے کر کے بلائے گا۔ جب سارے کوے آ جائیں گے تب ایک ساتھ مل کر کے کھائے گا۔ جیو اور جینے دو۔ جب آدمی دنیا دار نہیں ہوتا، دیندار ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے جیتا ہے، دوسرے کو جینے دیتا ہے۔ لیکن یہی مری ہوئی مرغی آپ کتے کے آگے پھینک کر کے دیکھیے، جب کتا کے آگے مری ہوئی مرغی ہوگی تو وہ اکیلا کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا، یہاں تک کہ لڑائی کرے گا اور فتنہ فساد کھڑا کرے گا، ایک مرغی کے پیچھے لہو لہان ہو جائے گا، لیکن خود نہیں کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا۔ ٹھیک دنیا میں حرام کمانے والے کا یہی حال ہے، وہ دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرے کے نقصان سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیٹ میں بھوک نہیں ہے، آنکھ میں بھوک ہے۔ آنکھ میں جب دنیا کی بھوک ہوتی ہے، حرام کھانے اور کمانے لگتا ہے تو کتے کی صف میں چلا جاتا ہے۔